اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنی اگلی آیت کی، جو کہ ہے آیت نمبر 232۔ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ طلاق دو تم عورتوں کو، طلاق تم نساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا جب پھر وہ پہنچے اجلہن اپنی عدت کو، فلا تعدلوہن میننگ پس لا کے معنی ہے نہیں، تعدلو تم روکو، ہن ان عورتوں کو، جب پہنچے اپنی عدت کو پس نہ روکو تم ان عورتوں کو، این کہنا یہ کہ، ان کے میننگ ہے یہ کہ، ین کہنا نکاح کرے، ازواجہن اپنے ازواج سے، اپنے زوج سے، یعنی اپنے پہلے شوہر سے، اذا جب، ترادو راضی ہو، بینہم آپس میں وہ، بین درمیان میں، آپس میں، ہم وہ دونوں، بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یہ، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہی ساتھ اس کے، من جو کوئی، کانا ہے، منکم تم میں، یؤمنو ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ کی وحدانیت پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ملاقات پر۔ ملاقات کا تو ادھر نہیں ہے، لیکن مطلب یہی ہے کہ آخرت کے دن کے ملاقات پر، اور وحدانیت بھی ادھر نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو سارے مذاہب والے پوجتے ہیں، لیکن وحدانیت کے ساتھ، اس لیے کہ سارے ان کے ساتھ، سارے یہودی ہے، عیسائی ہے، صابئین ہے، مشرکین ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں، لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی کس کو شریک ٹھہراتے ہیں تو کوئی کس کو ساتھ شریک، کوئی بتوں کو ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے جو کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا شرک کو، تو اس لیے اللہ کی وحدانیت کہنا چاہیے۔ تو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر اور آخرت کے دن کے ملاقات پر، ذالکم یہ ہے، ازکا پاکیزگی، لکم تمہارے لیے، واطہر اور ستھرائی ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، خوب جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون لا نہیں، تعلمون تم جانتے، اور اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک کافی آیتوں سے یہی چلتا آ رہا ہے طلاق کے بارے میں، تو اس میں بھی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب طلاق والی عورتیں، یعنی جن کو ایک یا دو طلاق ہو گئی ہو، یعنی رجعت والی طلاق جو واپس جا سکتی ہیں، تو وہ عورتیں جب ان کی پہلی عدت، یعنی پہلے طلاق کی عدت پوری ہو جائے یا دوسرے طلاق کی عدت پوری ہو جائے، وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، تو ان کو نہ روکے رکھو، کہ ان کو کیوں نہ روکے رکھو کہ وہ نکاح کریں، یعنی اگر وہ اپنے پہلے زوج سے بھی اگر نکاح کریں تو ان کو نہ روکو، یعنی ان کے جو عدت پوری ہونے کے بعد رشتے آنے لگتے ہیں تو نکاح کے لیے، تو اس میں اگر اس کا پہلا زوج جس نے اس کو طلاق دی ہوتی ہے، یعنی دو طلاق یا ایک طلاق، یہ نہیں کہ تین طلاق کے بعد تو پھر نہیں ہو سکتا، تو ایک یا دو طلاق اگر اس نے دی ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا حق اس زوج کا ہے جو پہلے والا زوج ہے۔ اگر وہ عورت
وہ بیوی میاں جو پہلے تھے آپس میں میاں بیوی راضی ہو نکاح کرنے پر دستور کے مطابق تو ان کو جو ہے نکاح سے نہ روکو۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس کے پیچھے نکاح کے لیے کچھ لوگوں نے پیغام بھیجا، جس میں اس کے اپنے شوہر جو پچھلا سابقہ شوہر تھا، یعنی دو طلاق سے پہلے یا ایک طلاق سے پہلے جو اس کا شوہر تھا، اس نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کے بھائیوں کو بڑا غصہ آیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم اس کو تو اب اس کا رشتہ نکاح میں نہیں ہونے دیں گے، جبکہ ان کی بہن راضی تھی کہ میں اپنے پہلے شوہر سے ہی نکاح کر لوں، لیکن بھائی اور گھر والے نہیں کرنے دے رہے تھے، ان کو سخت غصہ تھا اس پر، تو وہ نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت بھیج دی کہ جب میاں بیوی وہ پہلے مرد اور عورت راضی ہے آپس میں، تو بھائیوں کو اور گھر والوں کو اور کسی کو بھی نہیں روکنا چاہیے۔ اور اگر عورت کسی اور سے بھی اس زوج کے علاوہ کسی اور سے بھی نکاح کر لیں تو پہلے والا زوج یعنی پہلے والا خاوند بھی نہ روکے، یعنی نکاح میں اس عورت کی مرضی کے خلاف کوئی اور اس کو نہ روکے، نہ والدین، نہ بھائی، نہ کوئی پہلے والا شوہر، کوئی بھی نہ روکے۔ بالمعروف دستور کے مطابق، بالمعروف کا مطلب ہے دستور کے مطابق، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ وہ عورت جو ہے وہ کسی مشرک سے شادی کرنا چاہے تو پھر اس کو روکو، اور یا وہ عورت جو ہے وہ عدت کے اندر کسی سے شادی کرنا چاہے تو پھر بھی اس کو روکو۔ پھر بھائی بہن، والدین، گھر والے، رشتہ دار روک سکتے ہیں، لیکن اگر عدت پوری ہو جائے اور وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے، کسی سے بھی، یا پہلے زوج سے یا پہلے زوج کے علاوہ کسی اور سے، تو اس کو نہ روکو۔ یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کرے۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو اللہ کی وحدانیت پر اور روز آخرت کی ملاقات پر، یعنی دوبارہ اٹھنے پر، جی اٹھنے پر، دوبارہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو، ان کے لیے ہے یہ نصیحت، یہ واعظ ان کو کی جاتی ہے۔ یعنی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مشرکین ہیں یا جو اللہ کی احکام پر حکم بجا نہیں لاتے یا اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو ان کی تحقیر کی گئی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، میرے احکام ان کے لیے ہے ہی نہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا اور جو یوم آخرت کے بعد اٹھنے پر جو ہے ایمان نہیں، آخرت میں جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے لیے میری یہ نصیحت ہے ہی نہیں۔ ان کی تحقیر کی گئی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہے، تو اللہ ان کو کیا سمجھے گا؟ اللہ نے تو ان کے لیے پھر دوزخ تیار کی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ میرے بندوں کے لیے ہے یہ حکم، جو ہے یہ سارے حکم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں پاکیزگی ہے عورت کے لیے اور تمہارے لیے، اور ستھرائی ہے، یعنی اگر عورت اپنے پہلے شوہر سے ہی دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی اور سے کرے، اور اس میں ستھرائی ہے۔ اور اس میں بھی ستھرائی ہے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے جو ہے وہ نکاح کرے، اور تو یہ بھی ستھرائی ہے اس سے کہ وہ تم لوگوں سے چپ کے پھر جو ہے، یعنی خاندان والوں سے اور سب کے چپ کے جو وہ پھر کسی سے رابطہ رکھے تو وہ زیادہ گناہ میں آتا ہے اور زیادہ جو ہے گناہ کی بات ہے، تو اس لیے اس سے یہ پاکیزگی بھی ہے اور ستھرائی بھی ہے۔ تو اس لیے عورت کے اور کہ اس کے خوشی کو اور اس کی رضامندی کو ملحوظ کیا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اس کو کوئی نہ روکے، اور اللہ خوب جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ واقعی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ
ہر چیز کا بیت خوب جانتا ہے کہ کس میں کیا ہے، کس میں ہمارے لیے اچھائی ہے اور کس میں ہمارے لیے برائی ہے۔ اللہ خود اس قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرو تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھو تو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، ہمیں فیوچر کا کچھ نہیں پتہ کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو اللہ کے احکامات ہے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے ہمیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل کرے، اپنے حکم بردار بندوں میں شامل کر لے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں جو ہے جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، والدین کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، ہماری کل رشتہ داروں کو، ہمارے کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے۔ ہمارے جو تکالیف اور پریشانیاں ہیں یا اللہ اس کو دور فرما، اور یا اللہ ہمارے بچوں کے جو امتحان ہو رہے ہیں ان کو کامیابی دے دے، آسانی سے ان کا حفظہ قوی کر دے کہ ان کو آسانی سے یاد ہو جائے، اور جو یاد ہو جائے وہ ان کو یاد رہیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔